السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ٹی وی۔ آج ہم کلام باہو کی 11ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو، سہ ہزار ریاضتاں کر کراہاں، خون جگر دا پیوے ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند سدیوے ہو، نام فقیر تنادا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، اندر بھی ہو باہر بھی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اندر بھی اللہ ہی ہے، باہر بھی اللہ ہی ہے، اندر بھی باہر بھی، اول بھی آخر بھی، ظاہر بھی باطن بھی، مگر حکم یہ ہے کہ اسے تلاش کیا جائے، اس کا وصال حاصل کیا جائے۔ غالب نے بھی کہا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی معبود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ سلطان العارفین یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بھی ذات پاک ہے، باہر بھی وہی ہے، میرا اپنا کوئی وجود نہیں، بس وہی وہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر ایک من شہد میں ایک سیر پانی ملا دیا جائے تو وزن میں ایک من اور ایک سیر ہو جائے گا، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ اس کا وجود موجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔ وہ شہد میں مل کر شہد میں گم ہو گیا ہے، وہ اس میں پوشیدہ ہو گیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ روئی ہے تو یہ بڑا معیوب لگے گا، لیکن یہ ہے درست، کیونکہ اس کا انگریڈینٹ روئی ہے، روئی سے دھاگا بنا، دھاگے سے کپڑا، اور کپڑا جو ہے موجود ہے روئی سے میں سما گئی ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی کو بابا بلے شاہ نے کچھ یوں کہا ہے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیوں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، راتی دینے جا مسیتی وڑدا، کدی اپنے اندر وڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا، جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ دوسرے مصرے میں آپ فرماتے ہیں، سہ ریاضتاں کر کراہاں، خون جگر دا پیوے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، لیکن اس کو پانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اسے پانے کے لیے خون جگر پینا پڑتا ہے، اس کی ماننی پڑتی ہے، جیسے وہ کہے ویسے کرنا پڑتا ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا ہے، مار چھڈیا تیریاں روسیاں نے، کو چھڈیا بے پرواہی تیری، جان لے کے اجے بھی نہ کنڈ چاویں، ہورے کی ہے منہ وہائی تیری۔ مار چھڈیا تیریاں روسیاں نے، وہ اس بات کی عکاسی شاعر کر رہا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بھی شراب نہیں پینا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی کی طرف بری آنکھ سے نہیں دیکھنا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس بات کو وہ یوں بیان کر رہا ہے کہ مار چھڈے تیرے روسیاں نے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم گل گل تے رس پینا ہے، ہر گل تے رس جانا ہے۔ اسی بات کو کہ بار بار دہرا کے کہا ہے کہ کو چھڈے بے پرواہی تیری، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ اگر گھر سے بارات جاتی ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، بارات جا رہی ہے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گھر کا ایک اہم شخص اس ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے خود ملک الموت سے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی پہ ترس آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھے ایک دفعہ حکم ملا کہ ایک کشتی جو تباہ ہو گئی اور اس کشتی کے ایک بھٹے پہ ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، اور کشتی کا وہ تختہ پانی میں چل رہا ہے، ارد گرد کوئی شخص نہیں، کوئی خوراک نہیں، مجھے حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ تو مجھے اس بچے پہ بہت ترس آیا کہ ہر طرف پانی ہے، سمندر ہے، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو خوراک کون کھلائے گا۔ دوسری مرتبہ جب شداد نے اپنی مصنوعی جنت تیار کروائی اور جنت کا معائنہ کرنے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا،
اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ ابھی ہوا میں تھا، اور مجھے حکم ملا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے، تو مجھے ترس آیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت نہیں دیکھ سکا۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تمہیں دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پہ ترس آیا ہے۔ اللہ کی ذات بے پرواہ ہے۔ جان لے کے اجے بھی نہ کنڈ چاویں، ہورے کی یہ منہ بہائی تیری۔ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور یہ سنتے آئے تھے کہ فوت ہونے کے بعد اللہ کے روبرو ہوں گے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں فوت ہو چکا ہوں، میں اب اللہ کے پاس آ گیا ہوں، لیکن ابھی تک اس کا دیدار نہیں ہوا، پتہ نہیں اس کی منہ دکھائی کیا ہے۔ اگلی لائن میں آپ فرماتے ہیں، لاکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند سدیبے ہو۔ لاکھوں ہزاروں کتابیں پڑھ لینے سے انسان دانش مند تو کہلوا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا موازنہ فقیر سے کیا جائے تو وہ فقیر کے سامنے زیرو ہے۔ لاکھوں ہزاروں کتابیں اسے کوئی مرتبہ نہیں دیتی۔ نام فقیر تنادہ باہو قبر جنادی جیوے ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو فقیر ہے ان کی قبر سے بھی فیض جاری رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مزاروں پہ مرادیں مانگنے جاتے ہیں، لیکن وہ صاحب مزار کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، اس طرح وہ روحانی فیضان سے محروم رہتے ہیں۔ روحانی فیضان کے لیے ضروری ہے کہ صاحب مزار کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ جو لوگ ہر وقت مجور بن کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں وہ ولی کیوں نہیں بن جاتے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ وہ ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے محض دنیاوی لالچ کے لیے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور مجور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن صاحب مزار کی تعلیمات پہ عمل کرے تو وہ فقیر بن سکتے ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے کہا ہے کہ قبر جنہ دی جیوے ہو، کہ صاحب مزار جو ہے اس کے مزار پہ دیے روشن ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، اور لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ جو دیے جل رہے ہیں ان دیوں سے مراد یہ ہے کہ روشنی کے دیے تو وہ ہیں ہی، لیکن وہ معرفت کے دیے ہیں، سچائی کے دیے ہیں، حکمت کے دیے ہیں، جن سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اور اس منزل پہ رواں دواں ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کو قبر سے بھی فیض ملتا ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ آج کے اس کلام کو قاری عمر افضل حیدری صاحب سے سنتے ہیں، تو آئیے ناظرین قاری صاحب سے آج کا یہ خوبصورت بات سنتے ہیں۔ اندر بھی ہوں باہر بھی ہوں، باہو کتھے لبی وے سیر آزتاں کر کراں خون جگر دا پیوے لاکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند سدیوے ہو۔
ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਤਿਨਾ ਦਾ